نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ایک ایک ہاتھ اٹھا ہے، دوسرا ہاتھ بھی اٹھا لو، اس لیے کہ دونوں ہاتھ اللہ ہی نے ہمیں عطا کیے ہیں اور اللہ کی تکبیر و کبریائی کے لیے بلند ہوں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اسی طرح رہیں گے۔ عصمت قرآن، عصمت خاندان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے ساتھ چلیے۔ نہیں ابھی یہ ہو گیا ختم، اب بات شروع ہو گئی۔ جی نیچے رکھ دیجیے۔ ابھی وہ قبلہ جب بیان فرمائیں گے ہمارے اس بزم کے سرپرست و صدر اعلیٰ حضرت علامہ سید وقار عالم صاحب قبلہ، تو ابھی میں کھڑا ہو گیا ہوں تو بس مجھے کھڑے رہنے دیجئے۔ یہ نہ سمجھیے گا کسی پارٹی کی طرف سے کھڑا ہوں، بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ مدینے والے سرکار کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے ان کا پیغام آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں۔ میں اہل منبر کی توجہ چاہوں گا، اہل منبر کے ساتھ چلوں گا۔ دیکھیے نعرہ لگایا کیجئے، نعرہ لگانا اچھی بات ہے۔ کبھی کبھی نبی کی سنت ہے، کبھی کبھی صحابہ کی سنت ہے، کبھی کبھی جبریل امین کی سنت ہے۔ جب نبی کا ذکر ہو تو نعرہ لگانا صحابہ کی سنت ہے نا؟ جب خدا کا ذکر ہو تو تکبیر کی آواز بلند کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جب علی کی بات ہو تو حیدری نعرہ لگانا، پھر یہ جبریل امین رضوان جنت کی سنت ہے۔ نام حسینی ہے یہاں پہ الحمدللہ، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم حسینی رکھ، حسینی دنیا میں قائم فرما اور حسینی ہی موت عطا فرما۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر بتایا ہے کہ قرآن جس کے سینے میں ہے اسے موت نہیں آتی، وہ نیزے کی نوک پہ بھی زندہ ہو۔ میں نے جو ابھی حضرت جو حدیث مقدسہ، حدیث طیبہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، میں اس کی تفسیر کی طرف آ جاؤں گا، پر تھوڑی دیر جو ہے کیونکہ مجھے بالخصوص یہ حکم دیا گیا ہے کہ عظمت اہل بیت پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ دیکھیے قرآن اور اہل بیت یہ سکے کے دو پہلو ہیں، یہ سکے کے دو پہلو ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی سمجھدار آپ کو آ کے یہ سمجھانے لگے کہ مولانا قرآن الگ ہے اہل بیت الگ ہے، تو ان کو آپ امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ امام مسلم سمجھا دیں گے کہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ دو ہدایت کے ایسے منبع ہیں کہ خود مدینے کے تاجدار نے قرآن اہل بیت کے ہاتھوں میں دے کر اور اہل بیت کو قرآن کے سپرد کر کے پوری امت کو بتا دیا، جس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوگی اور دل میں اہل بیت کی عظمت ہوگی، وہ قوم دنیا میں کبھی ہار نہیں سکتی، کبھی شکست خوردہ نہیں سکتی۔ تو میم تھوڑی دیر کے لیے چلیں گے آپ کے ساتھ، بس ابھی اتنا ہی سمجھ لیجئے گا کہ تذکرہ جب بھی کیا ہم نے امام زادوں کا، اہل منبر سے توجہ چاہتا ہوں، تذکرہ ہم نے جب بھی کیا امام زادوں کا۔ یہ امام کون ہے؟ یہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کون کہلاتا ہے؟ تو مجھ سے نہ پوچھئے، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے ساتھ دھیرے دھیرے چلیں گے تو میں آہستہ لے کے چلوں گا، تیز چلیں گے تو میں آپ کو تیز لے کے چلوں گا، مگر بات اپنی دلائل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کراؤں گا۔ اس کو ریکارڈ کر لیجئے، لکھ لیجئے، سن لیجئے، یہ جو چینل پہ بیان جا رہا ہے بعد میں سنیے گا اور پھر اس کو نوٹ کر کے اپنے بڑوں سے ضرور پوچھ لیجئے گا کہ ممبئی سے ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے ہمیں یہ باتیں بتائیں، یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سچ ہے تو عمل کر لیجئے گا، سچ نہیں ہوگی تو آپ میری بات مجھے لوٹا دیجئے گا۔ مگر ایک بات کہہ دوں کہ منبر سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا جاتا، جیسے جھوٹ بولنے والے کی سزا، جیسے چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، ویسے ہی منبر رسول سے جھوٹ بولنے والے کی سزا زبان کاٹنا ہوتا ہے۔ تو جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ لیجئے گا اور جو منبر سے جھوٹ بولے گا آپ کو اس کی زبان کھینچ لینے کا حق ہے۔ عزیزان محترم، میں امام کسے کہتے ہیں صرف اس طرف چل رہا ہوں، میں کتاب پر بعد میں آتا ہوں۔ پہلے بابا فرید الدین گنج شکر، اولیاء اللہ کی جماعت کا ایک ایسا معتبر نام، ایک ایسا بڑا نام، بابا فرید۔ کون بابا فرید؟ سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا؟
تو تھوڑی دیر میں سن لیجئے گا کہ بابا فرید الدین گنج شکر وہ ہے جس نے اجودھن کی سردی پر، اجودھن کی دھرتی پر 20 سال تک قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی اس قدر شدت و مشقت کے ساتھ ورد کیا، اس قدر سورہ قدر کو پڑھا، اس قدر اس کے عمل کو چلے میں لایا کہ پروردگار عالم نے زمین کے تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک کی ہر شے بابا فرید گنج شکر پہ کھول کر کہتے جب بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد آپ کو لے کر کے خانہ کعبہ میں پہنچے اور آواز لگائی پروردگار عالم میں فرید لایا ہوں، تو خانہ کعبہ سے آواز آئی ہمیں قبول ہے، فرید بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا فرید گنج شکر عزیزان ملت اسلامیہ جن کی ولایت کرامت سب کو معلوم ہے، بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں کہ ز مشرق تا مغرب گر امام است۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اگر امام ہے، امام یعنی آگے رہنے والا، ہمیں یہی کہتے ہیں نا امام یعنی آگے رہنے والا، تو شریعت کی اصطلاح میں امام وہ ہے جو امت کا مقتدا پیشوا سردار ہو، اور طریقت و ولایت کی اصطلاح میں امام وہ ہے کہ اگر سوکھی زمین پر اپنی ایڑی مار دے تو اللہ رب العزت وہاں سے پانی کا چشمہ جاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کسے کہتے ہیں کہ امام وہ ہے کہ اگر ایک مٹھی ریت وہ لے جا کے جھولے میں رکھ دے اور اپنے گھر والوں سے کہے صبح اس میں سے آٹا نکال کے روٹی پکانا، تو صبح ہونے سے پہلے ریت اور بالو مٹی تبدیل ہو جائے آٹے میں، اسے کہتے ہیں امام۔ یعنی جو زبان کا دھنی ہو، جو کہہ دے خدا وہ کر۔ جس کی تازہ مثال آپ کے سامنے آپ نے سنی ہوگی کہ بغداد کی دھرتی پر حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک چور پڑ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ غوث پاک کا جبہ چرا کر میں لے جا کے بازار میں بیچ دوں گا، کام آئے گا۔ دھیرے سے گھر میں گیا، آپ کا جبہ اٹھایا، بغل میں رکھ کر باہر نکلنا چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پہ کسی نے آواز دے دی۔ وہ ٹھہر کر ٹھٹک کر ڈر کے مارے جا کے گھر کے ایک دم کونے میں چٹائی کے پیچھے لک کے ایک دم خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جناب غوث پاک نے دروازہ کھولا، کون؟ کہ میں خضر ہوں، فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیجئے۔ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا صبح ہونے دو، میں اپنے سب سے پڑھے لکھے اور سب سے قابل اور سب سے کامل مرید کو ابھی ابدال بنا کے بھیجوں گا، نہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جاؤ اس چٹائی کے پیچھے وقت کا ولی کامل ابدال وقت ابدال زمانہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ، اس کی ڈیوٹی ہم نے فلاں جگہ پہ لگا دی ہے۔ کہتے ہیں جناب خضر آئے اور آ کر کے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا ابدال صاحب باہر تشریف لائیے، آپ کی ڈیوٹی غوث پاک نے فلاں جگہ لگائی ہے۔ کہتے ہیں وہ چور تھا، سہم گیا، ڈر گیا، ہاتھ کو پیچھے کیا، اور پیچھے کرنے کے بعد اس نے کہا ارے میں چور ہوں، چوری کی نیت سے آیا تھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ خضر کہتے نہیں، تو ابدال ہے، تیری ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہے۔ وہ کہتا ہے میں چور ہوں، یہ کہتے ہیں تو ابدال ہے۔ کہ جب ہاتھ پکڑ کے کھینچا تانی مچینا تو جناب خضر نے جلال میں آ کر کہا سن، ہمیں معلوم ہے کہ تو چور تھا اس وقت تک جب تک تو اس گھر میں آیا تھا، ابھی ابھی امام وقت نے تیرے لیے لفظ ابدال کا اپنی زبان سے استعمال کیا ہے، اللہ نے فوراً تیرے نام چوروں کی فہرست سے نکال کر ابدال کی فہرست میں جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا اور میرے ساتھ چلیے گا۔ کیا میں نے ابھی صرف اس مثال کو واضح کرنے کے لیے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں لے جا کے آپ کو چھوڑا ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو اپنی زبان سے جو کہہ دے خدا اسے کر دیتا ہے۔ زور سے بولو اور زور سے ایک مثال اور سنتے چلیے
کہ سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ہندو تھا، غیر مسلم تھا، اس کا نام رائے پل رائے تھا۔ اس نے آ کے کہا ہم نے سنا ہے آپ کے دربار میں کسی کی دعا خالی نہیں جاتی ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے۔ کہاں جا تجھے ایک بیٹا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ گھر گیا، اللہ نے خوشخبری دی۔ جب گھر میں بچے کی ولادت کا وقت آیا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کہ انقریب بچہ پیدا ہوگا اور گھر میں کلکاریاں گونجیں گی اور لوگ مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کہتے ہیں جب دائی نے آ کے خبر دی، بڑی افسوسناک خبر تھی۔ کہتے ہیں پل رائے سن، تیرے گھر میں بچہ تو پیدا ہوا ہے، بچے نے جنم تو لیا ہے، مگر وہ لڑکا صحیح سلامت نہیں ہے، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر ہاتھ پیر نہیں ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف تھوڑی بہت نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لے جا اس گوشت کے ٹکڑے کو کہیں دفن کر کے آ۔ پل رائے کہتا ہے مجھے بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے وعدہ کر کے بھیجا تھا کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا۔ میں پہلے اپنے اس محسن سے جا کر یہ بات کہوں گا کہ اس بچے کو گود میں لیا، اس گوشت کے ٹکڑے کو گود میں لیا، دوڑا ہوا آیا سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، آپ نے دعا دی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو گوشت کا ایک بے جان سا ٹکڑا پیدا ہوا ہے، میں کیا کروں بتائیے آپ۔ اتنی امیدوں کے بعد تو ایک چراغ چلا تھا جس کو بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ نا امیدی کا ایک ایسا دیا بن گیا ہے، میرے لیے نا امیدی کا خبر بن گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں سرکار زندہ شاہ مدار العالمین سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار مدار المہام مدار زمانہ، اور ان پکار کے کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے، ذرا کو اپنا یہ چادر، یہ کپڑا اور یہ پردہ ہٹا کے تو دیکھ، جس کپڑے میں لپیٹ کے اس ٹکڑے کو لایا تھا اس کو کھول کے تو دیکھ، ہم نے بیٹا کہا تھا، تجھے بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ گھر سے جو گوشت کا ٹکڑا لے کے چلا تھا نا، اس نے بڑی آہستہ سے پردہ ہٹایا، وہ کپڑا ہٹایا، جب چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہے، آنکھوں کے سامنے اب گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ایک جیتا جاگتا کھیلتا کھلتا ایک دم تندرست بچہ ہے جو مسکرا کے بتا رہا ہے یہ امام وقت ہے جو کہہ دیتا ہے خدا اسے مکمل کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دم مدار، نعرہ تکبیر۔ شریعت کی اصطلاح میں امام وہ ہے جو آگے ہو، مقتدا ہو، پیشوا ہو، سردار ہو۔ طریقت کی اصطلاح میں امام اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اپنی ہو، اس پہ کلام خدا کا ہو۔ بے شک، بے شک، زور سے، اس کی زبان اپنی ہو، اس پہ کلام خدا کرتا ہو، وہ کہہ دیتا ہو، خدا اس کے منہ سے نکلے ہوئے کو مکمل کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت تو خوب۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں ز مشرق تا مغرب گر امام است علی و یازدہ پسرش تمام است۔ کہہ دو سبحان اللہ تو ترجمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ مغرب سے مشرق تک اگر امام ہیں تو علی اور علی کے 11 بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ مولا کائنات امام حسن، امام حسین، سید سجاد زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، امام علی الرضا، امام تقی الجواد، امام علی النقی، امام حسن عسکری اور امام منتظر آخری زمانہ میں جو ہم سب کے لیے مسیحا بن کے آئیں گے، امام مہدی جو پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا علم بلند کریں گے۔ کہتے ہیں یہ وہ امام ہیں جن سے نظام کائنات چل رہا ہے، کائنات کی چکی چل رہی ہے، جن کے فیضان سے ولایت کی چکی چل رہی ہے۔ کائنات عالم میں جب جہاں کوئی ولی کامل دکھائی دے گا وہ سارے کے سارے انہی کے قدموں کی برکت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر امام ہے تو علی اور علی کے 11 بیٹے بے شک ہے نا۔ تو علی کے 11 بیٹے امام ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اور زور سے، سبحان اللہ اور زور سے. سبحان اللہ اور تاریخ الخلفاء میں کہ یہی 11 امام ہیں اور علی کو ملا کے 12 جن سے نظام غوث، قطب، ابدال، سالک، نجبہ، فقیر، مخدوم، خواجہ، یہ جتنی نگری ہے کا ولی وہی ہوتا ہے جس کے دامن میں علی یا علی کے بیٹے بھیک ڈال دیا کرتے. بے شک سبحان اللہ ولایت ایک ہوتی ہے وہابی، ایک ہوتی ہے کسبی. وہابی ولایت وہ ہے جو خدا عطا کرے، کسبی وہ ہے جسے کما کے محنت و مشقت کے بعد حاصل کیا جائے. کا دونوں طریقے کیا ہیں؟ کا جو وہابی یعنی اللہ کی عطا سے ہو اس میں ایک نام آتا ہے سرکار غریب النواز کا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، سرکار غوث پاک کا، سرکار شاہ عالم کا، سرکار قطب عالم کا، سرکار سرکاراں، پیر پیراں، میر میراں، حضور سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا. یہ وہ ہیں جو وہابی امام ہیں. جب دنیا میں آئے کوئی 14 پارے کا حافظ ہے، کوئی 18 پارے کا حافظ ہے، کوئی ماں کا دودھ رمضان میں نہیں پی رہا ہے، کوئی وہ ہے جو مکتب میں پہلی بار گیا، استاد نے کہا الف تو 3 دن تک الف کے راز بتاتے رہے، الف کے خواص بتاتے رہے، الف کے اندر چھپے ہوئے تمام رازوں کا انکشاف کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو ماں کے بطن سے ولایت مطلقہ لے کر کے تشریف لائے. بے شک سبحان اللہ بہت خوب. اور کسبی کون ہیں؟ جو محنت کر کے جن کو ولایت ملتی ہے. جن میں سے ایک نام جنید بغدادی کا ہے، معروف کرخی کا ہے، بہلول دانا کا ہے، سری سکتی کا ہے. کہ یہ کون ہیں؟ کہ بہلول دانا وہ ہیں جو امام جعفر صادق کے شہزادے کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھتے ہیں، خدا اس کے بدلے میں ولایت عطا فرما دیتا ہے. جنید بغدادی وہ ہیں جو ایک سید زادے سے کشتی ہار جاتے ہیں، پروردگار انہیں ولایت عطا فرما دیتا ہے. معروف کرخی وہ ہیں جو امام علی رضا کے جوتوں کو سیدھا کرتے ہیں، خدا انہیں ولایت عطا فرما دیتا ہے. جناب سری سکتی وہ ہیں جو امام وقت کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، خدا انہیں ولایت عطا فرما دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال تک ثانوی تلمس طے کرتے ہیں. وقت کے محدث، فقیہ، امام اور اپنے وقت کے غوث بن کر کے چکمگانے لگے.